عمران خان صاحب پر وزیرآباد میں ہوا تھا قاتلانہ حملہ، جس کی جی آئی ٹی رپورٹ آ گئی ہے اور اب عمران خان صاحب نے اپنی اس جی آئی ٹی رپورٹ پر تحفظات کا اظہار کیا ہے اور ساتھ میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ جو جی آئی ٹی رپورٹ آئی ہے اس سے ثابت ہو گیا ہے کہ یہ جو حملہ آور ہیں یہ 3 تھے۔ اور ایک اور بڑی اہم انہوں نے بات کی کہ سلمان تاثیر کے قتل کی طرز کا ایک قتل کا منصوبہ پلان کیا گیا تھا، جس میں یہ کوشش تھی کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ قتل کر دیا جائے اور پھر اس کے بعد وہی جو پہلے ریلیجن کارڈ پلے کیا گیا تھا وہی ریلیجن کارڈ ایک بار پھر سے پلے کیا جائے۔ فرق صرف اتنا تھا، آپ یہ دیکھیں کہ جنوری 2011 وہ سال تھا اور وہ مہینہ تھا اور وہ دن تھا، بلکہ 4 جنوری ٹو بی ویری پریسائز، جب سلمان تاثیر صاحب کو قتل کیا گیا تھا اور ان کے اپنے جو ایلیٹ فورس کے گارڈ نے اسلام آباد کی کوہسار مارکیٹ میں ان پر گولیاں برسائی تھیں۔ اب یہ جو واقعہ پیش آیا اس کے اندر ایک چیز جو ہے وہ اٹ میک سینس، کیونکہ یہ بتایا گیا تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جانب سے کہ بیسکلی 3 شوٹر تھے اور وہ جو معظم اصحاب تھے، یعنی کہ جن کو گولی لگی تھی تو وہ بیسکلی دوسرے شوٹر کی گولی لگی تھی جو نیچے کھڑے ہوئے شوٹر کو ٹارگٹ کرنا چاہ رہا تھا، نوید کو ٹارگٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ اس کا کام پورا ہو جائے تو پھر اس کو ٹھکانے لگا دیا جائے۔ تو یہ ایک ثبوت مٹانے کی، شواہد مٹانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیاقت علی خان صاحب کے جب قتل ہوا تھا آج سے تقریباً 70 سال پہلے، تو آپ اس وقت دیکھیے کہ اس وقت فوری طور پر اس جو ان کا قاتل تھا اس کو مار دیا گیا تھا اور آج تک نہیں پتہ چل سکا کہ ان کی قتل کی سازش کے پیچھے کون تھا۔ تو وہ قاتل کا پکڑا جانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ بالکل جی۔ اچھا، کل عمران خان صاحب نے کیا کہا یہ آپ کو سنا دیتے ہیں۔ پنجاب کی سیاست میں آپ دیکھ لیں کہ ایک نئی اسے ہم کیا کہیں، کسی نہ کسی طرز کا ٹرن ہی ہے بہرحال یہ کہ پرویز الہی صاحب یہ کہتے ہیں کہ اب اعتماد کے ووٹ کی ضرورت نہیں ہے، تو گورنر صاحب کا حکم جو ہے وہ غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے، بلکہ ایک ایسے ٹائم پہ جب لوگ ناراض ہو گئے جی مجلس اتحاد المسلمین کے، وہ ناراض ہو گئے ہیں اور انہوں نے کہا جی ہم نہیں ووٹ دیں گے، پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں نے کہا جی ہم ان کو ووٹ نہیں دیں گے۔ تو ہوں تو اسی دیکھ لو کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی غیر قانونی ہے، تو کیا کہا پرویز الہی صاحب نے، ذرا سنیے۔ جو گورنر نے آرڈر دیا ہے ہم اس کے آرڈر کو مانتے نہیں ہیں، وہ تو انلیگل آرڈر ہے۔ ہماری حکومت اللہ کے فضل و کرم سے مضبوط ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے حکومت دی ہے۔ عمران خان صاحب جیسا لیڈر نہیں پیدا ہوگا قائد اعظم کے بعد، اتنا آنیسٹ لیڈر آپ کو پہلی دفعہ ملا ہے اور انشاءاللہ آپ بے صبرے نہ ہوں، ان کی قیادت میں پاکستان نے بڑی ترقی کرنی ہے۔ تمام تر صورتحال کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف اسلام آباد اور پروگرام دی رپورٹرز کے اینکر پرسن خاور کھمن صاحب، ان کو شامل گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم خاور اینڈ ویلکم ٹو باخبر سویرا۔ سب سے پہلے تو خاور ہم شروع کریں گے عمران خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے، جس میں انہوں نے کنسرن شو کیا ہے جو جی آئی ٹی رپورٹ آئی ہے جو ان پہ قاتلانہ حملہ ہوتا اس کے حوالے سے، اور ساتھ میں وہ ایک سوال اٹھا رہے ہیں کہ اگر چیف جسٹس نے اس تحقیقات کو بیک نہ کیا تو ان کو انصاف نہیں ملے گا۔ تو کتنا پہلے امپورٹنٹ ہے کہ اس چیز کو ایڈریس کر دیا جائے، کیونکہ بہت سارے ہمارے ملک میں ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں کو انصاف نہیں ملتا، تو یہ کتنا زیادہ ضروری ہے کہ جیسے عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں اس کو ویسے مان لیا جائے؟ دیکھیں، بحثیت پاکستانی اور بحثیت صحافی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کی صاف اور شفاف تحقیقات ہوں۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم جو عمران خان صاحب جو پاکستان تحریک انصاف بات کر رہی ہے، جو ڈیمانڈ کر رہی ہے، یا ان کا اس واقعے کے حوالے سے ایک بیانیہ ہے، اس کو سائڈ پہ رکھ دے۔ کیا ضروری نہیں ہے کہ اس واقعے کے پیچھے جو بھی محرکات ہیں وہ لوگوں کے سامنے آئیں؟ وہ فائرنگ ہوئی کہ نہیں ہوئی سب کے سامنے ہے، گولیاں چلیں کہ نہیں چلیں، وہاں پہ لوگوں کی جانیں گئیں کہ نہیں گئیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ کیا عمران خان صاحب کو دانت کے ٹکڑے لگے یا نہیں لگے، اس کے بھی آپ کو پتہ ہے بحث و مباحثہ ہو رہا ہے۔ میرے خیال میں گولیاں بھی دانت کے ٹکڑے ہی ہوتے ہیں۔ اب یہ اس کے اوپر جب حکومت وقت وفاق کی اور بڑی پولیٹیکل پارٹیز کے جو لیڈران ہیں وہ یہ کہیں گے کہ عمران خان یہ ڈرامہ کر رہا ہے، اس کو گولیاں لگی ہیں، اس کو تو گولیاں لگی کو نہیں ہے، سارے کا سارا یہ بالکل ایک فساد انہوں نے کریٹ کیا ہوا ہے، اور کہ جی مجھے گولیاں لگی میں زخمی ہو گیا۔ اب پاکستانی سیاست اس نہج پہ بھی پہنچنی تھی، لہٰذا بڑا ضروری ہے کہ کسی نہ کسی سطح کے اوپر اس کی فری اینڈ فیئر انویسٹیگیشن ہو، تاکہ پتہ چل سکے کہ کون لوگ تھے، کیوں یہ سارے کا سارا واقعہ پیش آیا۔ اور اگر دیکھیں تو جو ایک ایونٹس اس سے پہلے ہوتے ہیں، اور ایک دو دفعہ انہوں نے اپنی تقاریر بھی دکھائی کہ میرے خلاف یہ ساری کارروائی ہو رہی ہے، کہ جو کسی مذہبی جنونی کو میرے خلاف استعمال کیا جائے گا، اور اس کے بعد جو بیان آ جاتا ہے
اب ایسی بات نہیں ہے کہ جی بالکل ہی یہ چیزیں along with اعجاز چودھری صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ ہے تو میرے خیال سے وہ تمام تر چیزیں جن کے تھرو ان کو انفارمیشن آئی تھی میرے خیال سے ان کو بھی شامل تفتیش کرنا چاہیے کہ اگر وہ اتنی بالکل سیدھی بات جو بتا رہے ہیں وہ پھر ہو جاتی ہے. نہیں وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے جو سیاستدان اس ایشو کو لے کے سیاست کر رہے ہیں اس کو سائڈ پہ رکھے, لیکن اگر اس واقعے کی تحقیقات نہیں ہوں گی تو پھر وہی ہے نا کہ ہم ہر کوئی پولیٹیکل پارٹی کی ساری پولیٹیکل پارٹی ہے ان کی بس باتیں سنتے رہیں گے اور یہ اسی شک میں پڑے رہیں گے کہ کون سچ بول رہا ہے یا کون جھوٹ بول رہا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ کیا یہ واقعہ ہوا کہ نہیں ہوا, ہمارے سامنے ہے. اب اس سے پہلے جو آپ نے سارے پاکستان کی جو تاریخ کے حوالے سے واقعات بتائے, کیا بینظیر بھٹو صاحبہ کے حوالے سے واقعہ نہیں ہوا؟ بالکل سب کے سامنے ہے. تحقیقات اس کے حوالے سے بھی چلے, آپ نے یو این کو انگیج کر لیا نوئنگ کے فیکٹ کے جی چونکہ اس وقت کی حکومت موجود تھی تو وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ تھا. تو یہاں پہ بھی کوئی انڈیپینڈنٹ کوئی آپ, لیکن مسئلہ یہ ہے نا خاور بھائی کہ وہ بھی انہوں نے کیا کروایا تھا سرکمسٹینسز کا پتہ کروانے کے لیے. یہ ان کے اوپر بھی ایک بار ہے کہ وہ اپنی حکومت کے دوران بھی کرمنل انویسٹیگیشن اس کی نہیں کرا سکے کہ پتہ چل سکے کہ یہ مرڈر کیا کس نے تھا, کون تھا اس کے پیچھے. یہ دیکھیں نا, اٹ واز اے ویری فائن لائن. اور اس وقت بھی ہم لوگ بات کرتے تھے کہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کو بلوایا تو ہے لیکن کس لیے؟ دیکھیں پھر بھی کسی نہ کسی سزا کے اوپر اس وقت کے جو طالبان کے لوگ تھے کچھ چاند ایک نام سامنے آ گئے تھے. لیکن کمنگ بیک ٹو دا عمران خان سٹوری, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس واقعے کی اگر تحقیقات نہیں ہوں گی, اگر اس کو اچھے طریقے سے ایڈریس نہیں کیا جائے گا تو اب یہ ملک کے اندر آلریڈی تقسیم ہے. جس طرح بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بات کی کہ ملک کے اندر نفرت کی سیاست ہو رہی ہے, میں یقین کریں کل یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ ڈیمانڈ سامنے رکھیں گے. کل ان کی سی سی کی میٹنگ تھی تو ان کی بھی یہ ڈیمانڈ ہونی چاہیے تھی کہ پتہ چلنا چاہیے کہ سابق پرائم منسٹر پاکستان کی بڑی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کے اوپر حملہ ہوا ہے تو اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں. اگر عمران خان جھوٹ بھی بول رہا ہے تو اگر جھوٹ کو آپ نے جو ہے انریول کرنا ہے, اس کے بارے میں تحقیقات کرنی ہے تو وہ کس سطح پہ ہوں گی؟ یہاں سے پنجاب حکومت بھجواتی ہے فورنزک کے لیے جی اس کے اوپر ہمیں جو فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہے کچھ آلات ہیں کچھ چیزیں ہیں, وہ کہتے ہیں ہم نہیں کر کے دیں گے. اچھا, وفاقی حکومت جو ہے پنجاب حکومت سے کچھ چیز مانگتی ہے, پنجاب حکومت نہیں دیتی. تو یہ پاکستان یہاں پہ تو پنجاب حکومت کو سب سے فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. چودھری پرویز الہی صاحب کی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے لیکن پھر بھی کچھ ایسا کیا نہیں جا رہا. تو بہت ساری جگہوں پہ سوال کھڑے ہوتے ہیں جن کو ایڈریس کرنا ضروری ہے. خاور گھمن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ کا بہت شکریہ. ہم نے پنجاب کی بات کی تو ذرا پنجاب کی سیاست کے حوالے سے بات کرنا بھی ضروری ہے کیونکہ ہو کچھ اور رہا تھا. ایک اور چیز بھی, اب کچھ اور ہوگا کیا؟ ایک چیز میں آپ سے ہی جاننا چاہ رہا تھا. ظاہر ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ لیٹ سپوز کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت ہوتی یا حمزہ شہباز کی حکومت ہوتی اور اس کے اندر جس طرح سے فواد چودھری صاحب نے یہ بات کہی کہ بھائی یہ پتہ ہونا چاہیے, چلنا چاہیے کہ اس وقت اس واقعے سے پہلے اس مقام پر پولیس کی تعداد کیوں کم تھی, اور اس کے بعد جو ایف آئی آر درج نہ ہونے کا معاملہ تھا یا کوئی اور بھی معاملات تھے, سیکیورٹی لیپس. بہرحال تھا کہ پاکستان کے وزیر اعظم اور پاکستان کی سب سے مقبول شخصیت کے اوپر جن سے لاکھوں کروڑوں لوگ محبت کرتے ہیں, اس طرح سے حملہ ہو جانا کہ 3 شوٹرز کا وہاں پر پہنچ جانا, ظاہر ہے کہ وہ ایک دم تو نہیں پہنچے ہوں گے کہ چلتے چلتے بلڈنگ پہ چڑھ گئے. ڈی پی او نے کہا تھا کہ اوپر جو بلڈنگز میں ان کے اپنے شارپ شوٹرز موجود تھے فور سیکیورٹی ریزن. اب ایک اور چیز سنیے, اگر یہ حکومت ہوتی حمزہ شہباز صاحب کی تو یہ جو انڈرسٹینڈنگ ایک نیچر ہے یہ ہوتی. اس وقت کہا جاتا ہے کہ یہ ناکامی ہے حکومت کی کہ وہ پولیس کو کنٹرول نہیں کر پا رہی, دے شوڈ ریزائن. یہ سارا قتل کی سازش کا الزام ان کے اوپر براہ راست جاتا, ابھی بھی جا رہا ہے, لیکن اس طریقے سے ان سے مطالبہ نہیں کیا گیا نا کہ آپ یو شوڈ اسٹیپ ڈاؤن اور یو شوڈ دین میرے خیال سے آف کورس دس از دا ریزن جس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے جو صوبائی اسمبلی کے جو ارکان ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی ہم ان کو ووٹ نہیں دیں گے. جب آپ حکومت کے سربراہ ہیں تو آپ کو پھر ایک مطلب پرویز الہی صاحب کو اس معاملے پہ آگے بڑھ کے اکاؤنٹیبل ٹھہرانا چاہیے اور مدد بھی کرنی چاہیے اس طرح کی. اچھا جی, تو اسی والے سے بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ہیڈ آف انویسٹیگیٹو سیل نعیم اشرف بٹ صاحب, ان کو شامل گفتگو کریں گے. السلام علیکم بٹ صاحب, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے باخبر سویرا کو وقت دیا. بٹ صاحب پہلے تو یہ بتائیں یہ کیا موڈ ہے پرویز الہی صاحب کا؟ پہلے تو کہہ رہے تھے اعتماد کا ووٹ لیں گے اور یہ ہوگا وہ ہوگا, اور اب کہہ رہے ہیں کیا ضرورت ہے اعتماد کا ووٹ لینے کی؟ اصل میں مدیہ یہ ایک بات کلیئر ہے کہ ان کو کچھ اپنے ایم پی ایس پہ شک ہے اور کچھ نے تو اب بولنا بھی شروع کر دیا ہے, اور وہ اس لیے نہیں بول رہے کہ انہیں کوئی پرویز الہی سے کوئی انہیں گلہ ہے یا کوئی اپنی پارٹی سے کوئی گلہ ہے. وہ بیسیکلی اڑان بھرنا چاہ رہے ہیں اور ان کی سیٹنگ
दूसरी जमातों में हो चुकी है। अच्छा। तो वो इनको ऐसी रिपोर्ट्स आ रही थी, इसीलिए कुछ दिन पहले हमने ये खबर भी दी थी कि ये खुद एतमाद का वोट शायद ना लें जब तक इनको अदालत ना कहे, और अदालत ने भी इनको बाउंड नहीं किया, कहा आप चाहें तो 11 से पहले समाज से पहले आप ले सकते हैं। तो वो आप क्लियर हो गए कि हम क्यों वोट लें, ये तो गैर आईनी गवर्नर ने कहा है। लेकिन कुछ रोज पहले तक फवाद चौधरी और खान साहब कह रहे थे हम एतमाद का वोट लेंगे। 9 जनवरी की डेट भी आ रही थी। जी, उस वक्त तक इनको पता था कि शायद हम अपने बंदे पूरे कर लें, लेकिन वो नहीं हो रहे। और एक और बात है, फर्ज करें अगर आपके पास एग्जैक्ट 186 हैं भी, तो फिर भी खतरा ये है कि अगर आप उसमें नाकाम हो गए तो फिर वजीर आला साहब इतने सुकून से वजीर आला नहीं रहेंगे, फिर तो बात खत्म हो जाएगी और मामला जो है वो चला जाएगा दोबारा इलेक्शन में। और दोबारा इलेक्शन जब होगा तो उसमें आप जब आपके कुछ एमपीएस गायब हो जाएंगे तो उन पर डिफेक्शन क्लॉज भी आसान नहीं लगती है, लेकिन वो फिर उनके पास उज़र होगा, वो कह सकेंगे जी मैं बीमार था या मैं रास्ते में था, धुंध बहुत थी, मैं पहुंच नहीं सका। तो फिर इसलिए उस तरह नहीं है कि वो वोट मुखालिफ कर दें और डी सीट हो जाएं। यहाँ पर गायब होने से भी वोट कम हो सकते हैं, इसलिए वजारत आला को भी खतरा है। तो इसलिए कोई जरूरत नहीं है। आपको याद है, मैं फिर याद करा दूं, 26 नवंबर को खान साहब ने अनाउंस किया था और 2 दिन बाद आपके प्रोग्राम में कहा था कि ये दाल काली है जी, और ये असम्बलियां कोई नहीं टूटनी। और आप देख लें, मेरे ख्याल 2 महीने हो गए हैं और 150 पे 150 और आप एतमाद का वोट और फिर अदालत। और फिर और एक चीज देखें कि जब अदालत में मामला गया है तो 19 दिन की डेट पड़ी थी। आमतौर पे ऐसे मामला में फौरी भी हो जाते हैं मामला। तो अब अगली डेट देखें, अब नोटिस है, कोई आता है, क्या कहते हैं, दलाइल शुरू होंगे, फिर एक डेट पड़ेगी। तो ये लिहाजा मामला जो है वो इसी तरह अभी चलेगा। लेकिन ये जरूर है कि परवेज इलाही अब थोड़े से मुश्किल में हैं। इस तरह के पहले इनका ख्याल ये था मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का कि शायद परवेज इलाही रहे, उनका असल मकसद है असम्बली किसी तरीके बचे। लेकिन अब वो थोड़ा सा फ्रंट फुट पे आके उनका ये ख्याल है कि वो ऐसा ही नौबत ले आएंगे कि शायद परवेज इलाही को बदल भी सकें। लेकिन बहरहाल मामला इस वक्त वैसे भट्ट साहब, ये आपको लग रहा है ऐसे कोई चांसेस कि ये आगे जाके परवेज इलाही साहब को बदल दे? क्योंकि परवेज इलाही साहब की कल भी हम स्टेटमेंट देख रहे थे, वो तो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान है उन पर नाराज भी होते कि अकल को हाथ मारो, इस मतलब ऐसी सी बातें भी कर रहे थे। तो लग रहा है कि कुछ चेंज हो सकते हैं? जी बिल्कुल। वो असल में हुआ ये है कि पहला इनका मकसद मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी का था किसी भी तरीके असम्बली बचाएं, बेशक परवेज इलाही वज़ीर आला रहे। लेकिन अब इनको थोड़ी सी रोशनी नजर आना शुरू हुई है, खास तौर पर कुछ खवातीन एमपीएस जो पीटीआई की, कुछ मेल भी उसमें शामिल हैं। तो वो उनका अब दिल कर रहा है कि हम ये भी चीज इनसे आप ले लें। और वैसे भी जो खान साहब कह रहे हैं कि एफआईआर नहीं हो रही, फिर डीपीओ गुजरात देखे हैरानकुन तौर पर, इतना बड़ा काम हुआ, डीपीओ और आरपीओ मौजूद हैं, वो आज भी वही हैं। यानी ये किस बात की वजारत आला और किस बात की आपकी हुकूमत है, और गुजरात में वो बैठे हैं। तो इसका मतलब है हुकूमत आपके पास है भी, तो आप क्या कर रहे हैं? और इसका मतलब ये भी कि परवेज इलाही जितना मर्जी कह दे कि कायदे आजम के बाद मैंने जो सबसे बड़ा लीडर देखा है वो इमरान खान देखा, तो वो भी कह लेंगे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि बयान से तो वो उनकी ट्रांसफर नहीं होनी, वो चीफ एग्जीक्यूटिव है, उन्हें हटाना पड़ेगा। और एक और अहम बात है, जी। आप देखें कि खान साहब ज़ाहिर सियासी कोई होता है, मजबूरियां होती हैं, एहतियात कर रहे हैं। लेकिन फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप गौर करें, वो एहतियात उतनी नहीं कर रहे हैं, वो सवाल उठा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये डीपीओ ने इतना किया, चीजें क्लियर हो गई, सब कुछ आ गया, लेकिन फिर सिक्योरिटी भी उधर कम थी, और क्यों वो अभी तक हम भी यही बात कर रहे थे कि अगर ऐसा कुछ था तो फिर सबसे पहले तो मुकदमा होना चाहिए था, सबसे पहले तो हटाया जाना चाहिए था, तफ्तीश में शामिल नहीं हुए, फोन नहीं दिया। खान साहब इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, जाहिर है तो ये सारी। इशफाक साहब असल में इनको अल्टीमेटली लग ये रहा है कि इस्तीफों तक ही जाना पड़ेगा, अगर ये सिंसियर हैं और ये चाहते हैं कि वाकई असेंबली टूटे या कोई ऐसा मामला हो। लेकिन बहरहाल वो भी फिर अगर इस्तीफों में जाते हैं तो परवेज इलाही पहले भी फंसे हुए हैं, काफी इम्तिहान है उनपे। एक और इम्तिहान आएगा कि फिर बताएं कायदे आजम के बाद लीडर फिर कौन है।
اور پھر ان کے ساتھ اگر آپ مستعفی ہوتے ہیں یا نہیں. تو اس لیے معاملہ ابھی تھوڑا پرویز الہی جو ہیں وہ مشکل میں ہیں, ہلکے سے پھنس گئے ہیں, ہلکے سے پھنس گئے, یہاں پہ صورتحال کچھ ایسی پڑ گئی ہے. بہت شکریہ جی. ہیڈ آف انویسٹیگیٹر نعیم اشرف بٹ ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہم بات کر رہے تھے پنجاب کی سیاست کے حوالے سے. بھائی ویسے کبھی کوئی دن ہوتا نہیں جو آپ کے لیے بورنگ ہو پنجاب جب سیاست کے حوالے سے بات کریں. میں کہتی ہوں آپ پاپ کارن پکڑ کے بیٹھ جائیں اور آپ انجوائے کریں کہ کیا اسٹیٹمنٹ ہو رہی ہے, ادھر سے کیا اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے, ادھر سے کیا اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے. پہلے دکھ ہوا کرتا تھا نا ایسی سچویشنز میں, لیکن اب یہ ہے کہ انسان کو عادت ہو جاتی ہے. ہمارے پاس کوئی اور تفریح نہیں رہی نا, تو ہم ہر ڈرامہ اور ٹریجڈی اور یہ چیزیں دیکھ کے